یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. وہ ماہ منور جو اپنے اندر بے شمار نعمتیں، برکتیں اور عظمتیں سموئے ہوئے ہیں. یہی ماہ منور ہے جس میں ہم سب کو نماز کا تحفہ ملا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے منصب سے نوازا. یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 26 مرتبہ روحانی معراج عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ جو معراج عطا فرمائی وہ اس ماہ منور کی 27 تاریخ کو عطا فرمائی جو حالت جسمانی میں تھی. اس کا بیان اللہ تبارک نے اس طرح فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ معراج کرائی جا رہی ہے، اس معراج کو کرانے والی ذات کیسی ہے؟ میں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. پہلے تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اس طرح جان لو کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب اگر کوئی معراج میں انکار کرے تو گویا کہ وہ خدا کی خدائی، خدا کی قدرت سے انکار کر رہا ہے، اور یہاں انکار کیا تو ایمان سے خارج ہو گیا. تو اب جو لوگ حضور کی اس معراج سے انکار کرتے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ کس مقام پر ہیں. پھر فرمایا اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو. نبی کو نہیں فرمایا، بندے کو لے گئی. لیکن وہ بندہ کیسا تھا؟ بندہ خاص تھا، یعنی اس میں جانے کی طاقت تھی، وہ جانے کے معیار کو سمجھتا تھا، اس میں وہ قوت حاصل تھی، وہ طاقت تھی، اس کے اندر رکھتا تھا. تو پہلے دونوں باتیں یاد کر لو کہ لے جانے والی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور جو جا رہا ہے وہ خاص بندہ ہے. کہاں سے کہاں لے گئی؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نقطہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی اعتراض کی بات باقی نہیں رہتی. اللہ اکبر. تو میں کہاں سے کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی لے گئی. کب لے گئی؟ کس طرح لے گئی؟ کیا معاملہ تھا؟ تو پھر فرمایا گیا کہ اتنی دیر لگی کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا. میرے آقا گئے اور واپس بھی آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب عقل پریشان کہ وقت تو کچھ بھی نہ لگا اور اتنا کچھ معاملات طے ہو گئے. اللہ تبارک نے انسان کو عقل دی اور انسان کو سمجھایا. انسان نے وہ چیز پیش کر دی. ہمارے سامنے یہ موبائل ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی تقریر کسی عالم کی سننا چاہیے، کوئی اور بھی کام چلنا چاہا، کرتے کرتے کچھ کام یاد آ گیا، ہم نے بٹن دبایا، وہ تصویر چل رہی تھی، وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی، وہ ویڈیو چل رہی تھی، وہیں پر اسٹاپ ہو گئی. پھر ہم گئے، اپنا کام کیا، سارے کام نمٹا کر دوبارہ آ کر بیٹھے، بٹن دبایا، وہیں سے دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی.
سبحان اللہ. تو رب کائنات جل وعلا نے یہ بات واضح کر دی کہ سن لے جانے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. تو اس نے جب ابو کو لے جانا چاہا تو تمام کائنات کے نظام کو اسٹاپ کر دیا. سبحان اللہ. اور وہی کام چلتا رہا جو رب کائنات چاہتا تھا. اللہ اکبر. معلوم ہو گیا کہ رب کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اب جانے والی ذات کیسی ہے؟ اس میں طاقت ہونی چاہیے. فرمایا کیا آیا لے جانے کے لیے؟ کیا آیا؟ براق. اور براق جمع ہے برق کی. برق کے معنی کیا ہے؟ بجلی، یعنی بجلیوں کی جمع. اور یہ بجلی انسان کی پیدا کردہ نہیں ہے. انسان کی بھائی بجلی بنائی ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہے کہ ہزاروں میل لمبا تار ہے، اس میں آپ نے کرنٹ چھوڑا ہوا نہیں ہے. آگے بلب جل رہا ہے، آپ نے بٹن دبایا، ادھر آپ نے بٹن دبایا، ادھر بلب جل گیا. انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی کرنٹ کی طاقت یہ ہے، رفتار کا عالم یہ ہے کہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور وہاں ادھر روشنی ہو جاتی ہے. جو رب کائنات کی طرف سے بجلی ہو تو وہاں سے نور آ رہا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب یہ بجلی نہیں ہے بلکہ بجلیوں کی جمع ہے، براق ہے، سواری کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس براق پر سوار کون ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں. ذرا آئیے تو صحیح. ہم کہیں جی نبی ہمارے جیسے ہیں تو آؤ کہ انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے نا، اس کے کرنٹ والے تار کو ذرا ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ. پھر دیکھو کہ تم پہنچو گے عرش پر، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، پہنچ جاؤ گے کہیں اور. لیکن رب کائنات نے جس بندے کو لے کر جا رہا ہے اس میں وہ طاقتیں، وہ اختیارات، وہ قوت، وہ عطائیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. نہیں کر. براق پر سوار ہوتے ہیں میرے آقا کریم. کس پر؟ براق پر جو بجلیوں کی جمع ہے. میرے آقا سوار ہو رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ میرے آقا کے اندر اس براق کی بجلیوں کی طاقت سے زیادہ طاقت ہے، بے شک. جبھی تو سوار ہو رہے ہیں. بے شک. اللہ اکبر. پھر میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. پوچھا گیا کہ براق کی رفتار کا عالم کیا تھا، رفتار کتنی تھی اس کی؟ فرمایا کہ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر براق کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب ذرا اندازہ لگائیے اس براق کی نظر کا عالم کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم اور آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اللہ. گوشت پوشت کے ہم انسان ہیں. ہماری نظر کا عالم کیا ہے؟ آنکھیں بند کریں اور دیکھیں آسمان کی طرف اور آنکھ کھولیں تو سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر ہماری نظر پہنچتی ہے آسمان کے اوپر. تو ہماری نظر کا عالم یہ ہے. جو ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم گوشت پوشت کے انسان ہیں، تو پھر اس براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان میرے اللہ. نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان ان کی نظر اللہ. کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان ان کی اللہ. رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اکبر اللہ اکبر. اور پھر میرے آقا تو وہاں پہنچ گئے. جبریل امین فرماتے ہیں رسول اللہ بس یہ میرا مقام آخر ہے، اس سے آگے میں جا نہیں نہیں سکتا. اور جبریل کوئی بات کہنی ہے، کوئی مدعا کہنا ہے، کوئی درخواست کرنی ہے، بتاؤ. اللہ اکبر. فرمایا جبریل امین نے یا رسول اللہ بس اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا عرض کیجئے گا کہ جب روزے محشر آپ کی امت پل صراط کو کراس کر رہی ہو تو رب کائنات مجھے طاقت عطا فرما دے کہ میں اپنے پر پل صراط بچھا دوں اور آپ کی امت جو ہے میرے پروں پر چل کر پل صراط کو پار کر جائے. سبحان اللہ. ہم تو ان نعمتوں والے ہیں لیکن تف ہے ہم پر، لعنت ہے ہم پر کہ ہم ان تمام نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ہمیں تو رب ایسی نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ ماہ منور، یہ معراج جو عطا کی گئی میرے نبی کو، 50 نمازیں دی گئیں، پھر نمازیں کم کر کے 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب میں کمی نہیں کی گئی کہ اگر 1 پڑھے گا 10 کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. لیکن ہم پر عذاب ہے کہ ہم وہ 1 نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ منور کے صدقے میں نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے. آمین. حضرات گرامی قدر، واقعی معراج میں اپنے اندر سمے ہوئے ہے، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اگر واقعی معراج کو بیان کرنا شروع کریں
تو صبح سے شام اور شام سے صبح اور صبح سے شام ہو جائے، وہ ہم واقعہ پوری طرح بیان نہیں کر سکتے، جو قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، جو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام چیزوں سے مزین اور آراستہ فرمائے، آمین۔ اسی طرح یہ ماہ منور حضور خواجہ خواجگان خواجہ مجھ اللہ علیہ کی ذات سے منسوب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام، آپ کا درجہ۔ اللہ اکبر۔ 1,00,000 ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ انہوں نے فرمایا نا میں زبان بن جاتا ہوں اس کی۔ جب آپ پہنچے انا ساگر کے کنارے، جا کے ڈیرا لگایا، اور وہاں پہ جو راجا کے جو نوکر تھے وہ آ گئے، میاں اٹھو یہاں سے، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اونٹ جب بیٹھ گئے، اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں وہی بیٹھیں گے، کیا کیا آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اونٹ آ کر بیٹھے اور صبح چاہا کہ اٹھائیں اونٹوں کو، اونٹ اٹھتے نہیں ہیں۔ راجا کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اس نے کہا جو کوئی کیا معاملہ کیا ہوا تھا؟ بولا ایسی بات ہوئی تھی۔ جا کے ان سے معافی مانگو۔ کہ معافی مانگی گئی، خدا نے عرض کیا اور جاؤ ہمارے اونٹ اڑ گئے۔ یہ واقعہ مشہور۔ پھر جب انا ساگر روک دیا گیا کہ پانی نہیں دیں گے ہم، اور میں اچھا جاؤ میرا لوٹا لے جاؤ، میرا لوٹا لے جاؤ اور اسے پانی بھر کے لے آؤ۔ جب لوٹے میں پانی بھرا تو انا ساگر کا سارا پانی جو ہے وہ لوٹے میں جمع ہو گیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اجمیر شریف میں جتنے کنویں تھے سارے کے سارے خشک ہو گئے، کسی میں پانی نہیں تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، آئے معافی مانگی، میں فقیروں کو تنگ نہ کیا کرو، وہاں جاؤ جا کر یہ لوٹا ڈال دو۔ جب لوٹا ڈالا گیا تو تمام تالابوں کے اندر کنویں کے دوبارہ پانی جو ہے وہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار کراماتیں آپ کی ہیں، اور آپ کی سب کرامت کیا کچھ ملا ہوگا۔ دار دربار پہ حاضر ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور 40 دن چلا کرتے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو کیا کہہ کے اٹھتے ہیں؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ لا رہنما۔ کیا کچھ ملا ہوا، اتنی بات کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ وہ ہیں کہ جن سے پوری دنیا جو ہے فیض یاب ہو رہی ہے، اور اگر کسی نے دامن کو چھوڑ دیا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا کچھ ملا ہوگا خواجہ کو داتا کے دربار سے۔ ہمارے ہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو حج پہ جانے کی خواہش ہو، عمرے پہ جانے کی خواہش ہو، تو وہ چلا جائے داتا کے دربار پر، وہاں جا کے سرائیں پیش کرے، وہاں جا کے فاتحہ ماں کرے، دعا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کی سعادت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سہارے ملے ہوئے ہیں، واسطے ملے ہوئے ہیں، کر کے تو دیکھو، عقیدہ پختہ کرو، کیا کچھ تمہیں مل جائے گا پھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو چھٹے امام ہیں سلسلے کے، دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ حضور سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ کی طرف سے 5ویں پشت میں مولا علی کے ذریعے سے، اور چھٹی پشت میں حصہ ملتا ہے سیدنا صدیق اکبر سے، چھٹی پشت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اب جو امام جعفر صادق کو تو مانے اور صدیق اکبر کو نہ مانے تو معلوم ہوا کہ پھر اس کے ایمان میں جھول ہے، کمی ہے۔ امام جعفر کا سلسلہ جا کے مل ہی رہا ہے صدیق اکبر سے،